عام لوگوں کے اس طرح سے کھاتے تبدیل کر دیے جائیں زمینوں کے، یہ تو ہم نے سنا تھا، مگر اب افسران نے سابق چیئرمین اینٹی کرپشن کو بھی نہیں بخشا، ماجرا کیا ہے؟ جی بالکل، تھینک یو سو مچ. اور محکمہ ریونیو کے افسران کی جانب سے ان کے جو قصے ہیں وہ مختلف رپورٹس ہم دیتے رہتے ہیں، مگر یہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک سینئر ترین افسر جو رہ چکے ہوں اور سابق چیئرمین اینٹی کرپشن، اس کی زمین کو بھی ریونیو افسران نے نہیں بخشا ہے اور اس کے بھی کھاتے تبدیل کر دیے گئے ہیں. یہ جو سابق چیئرمین اینٹی کرپشن ہیں وہ یہ اس وقت ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ مختلف اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں. وہ ڈپٹی کمشنر سے لے کر سیکرٹری سے لے کر ایون سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جو ریونیو افسران ہیں ان کا باس ہوتا ہے سندھ بھر میں، وہ بھی رہ چکے ہیں. اس کی زمین کے کھاتے بھی تبدیل کیے گئے ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ زمین کے کھاتے تبدیل کیے گئے ہیں تو انہوں نے موجودہ چیئرمین کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بتایا. اس کے بعد جو ہے تحریری طور پر اس کی شکایت کی گئی، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹر 2 کی جانب سے ایک خط بھی لکھا گیا ہے مختار کار کوٹ ڈی جی کو. یہ ضلع خیرپور میرس کا معاملہ ہے اور وہاں پر جو مجموعی طور پر زمین تھی 38 ایکڑ 33 گھنٹہ، اس کے کھاتے جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے. جو اس وقت کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو سابق اسسٹنٹ کمشنر تھے، جو سابق مختار کار تھے، ان کی ملی بھگت سے اور جو وہاں کے پٹواری تھے ان کی جانب سے یہ اس قسم کے کھاتے تبدیل کر دیے گئے ہیں. اب ریکارڈ طلب کیا گیا ہے ان سے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے پر رپورٹ دے دیں اور جو معاملات ہیں اس کے متعلق آگاہ کریں. ڈائریکٹر 2 نے جو خط لکھا ہے اس میں مختلف سروے نمبر دیے گئے ہیں کہ اس سروے نمبر پہ جو سابق چیئرمین اینٹی کرپشن کے نام پر زمین تھی یا ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے نام پہ جو زمین تھی اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ ایکچوئل پوزیشن بتائیں. اس کے بعد یہ تحقیقات ہوگی اور پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ کھاتے تبدیل کر دیے گئے ہیں. جب یہ معاملہ چیئرمین اینٹی کرپشن کے پاس آیا تو وہ خود بھی حیران ہو گئے کہ کم سے کم پوری جو سندھ میں اس طرح کے معاملات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، مگر یہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو اہم عہدوں پر افسر رہ چکا ہو اسی افسر کو جو ہے ریونیو افسران کی جانب سے اس کی زمین کے کھاتے تبدیل کر دیے گئے ہیں. اب یہ تحقیقات ہوگی اور ظاہر ہے اعلیٰ سطحی تحقیقات ہے، اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں کون سے افسران ملوث ہیں، ان کے خلاف پھر کارروائی ہو سکتی ہے. جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ اس وقت جو مختار کار تھے اس وقت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں اور اس وقت کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ بھی اہم عہدے پر ہیں. ان پر مختلف جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں، کراچی میں ہو یا دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر جہاں پر پوسٹنگ ان کی ہوئی ہے، وہاں پر اس قسم کے معاملات میں ملوث رہے ہیں اور ان کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں تحقیقاتیں بھی جاری ہیں. اور خاص طور پر جو زمینوں کی تبدیلی، کھاتوں کی تبدیلی کے حوالے سے، اور ان افسران نے اتنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں کہ ان کے اثاثوں کے متعلق بھی جو ہے وہ تحقیقات جاری ہے. اور ان کے اثاثوں کے متعلق اس وقت تک جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ تقریباً وہاں اسلام آباد سے لے کر کراچی سے لے کر دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر جو ہے ان کی بڑی کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے وہ پراپرٹیز ان کے نام پر ہیں. اس کے حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہے. جی تو زاہد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، رپورٹیں بھی تیار ہو جائیں گی، مگر کیا اس مرتبہ بھی لوگ بچ کے نکل جائیں گے رپورٹیں تیار ہونے کے بعد، یا پھر اس دفعہ کوئی پکڑ میں آ پائے گا، اس پر کوئی کارروائی ٹھوس اقدامات لیے جا سکیں گے؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ جو ریونیو محکمے کا جو ایک اور افسر تو دور کی بات ہے، مگر جو ایک پٹواری ہوتا ہے، جو ایک تپدار ہوتا ہے، وہ اتنا بااثر ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. ہاں اس طرح ہو جائے کیونکہ یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ کسی میچور سطح پر پہنچتا بھی ہے تو بھی اس کی اتنی بااثر لوگ اس کے پشت پناہی پر ہوتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونے نہیں دیتے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس کئی ایسے تجربات موجود ہیں جو ایسے ہی افسران کے خلاف، جو ان کے خلاف ٹھوس شواہد ثبوت بھی ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی تھی. بہرحال اس وقت ہم امید کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ موجودہ جو چیئرمین ہے، اگر وہ چیئرمین اینٹی کرپشن رہے تو اس کی موجودگی میں اگر یہ بات ثابت ہو چکی کہ انہوں نے یہ کھاتے تبدیل کیے ہیں اور جرم ثابت ہو چکا ہے تو پھر ضرور ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی. جی اچھا زاہد یہ بتائیں کہ سینیٹر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے فوتی کھاتے تبدیل نہیں ہو رہے یا ان کے جو سیلف سرٹیفکیٹس ہیں وہ جاری نہیں ہو رہے
تو ان کے اجرا کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، تو اس پر کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے؟ جی کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے پاس کافی شکایت ایسی موصول ہوئی تھی کہ جو اصل جو جائیدادوں کے مالک ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، بھلے ان کی تھوڑی سی زمین ہو، چھوٹی پراپرٹی ہو، ان کے جو ہے فوتی کھاتے، جس طرح سے جس گھر کے سربراہ کے نام پر کوئی زمین ہوتی ہے تو اس کے باقی ورثاء کے نام پر یہ سارا کھاتہ منتقل ہونا ہوتا ہے اور سیل سرٹیفکیٹ جاری ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ان قانونی تقاضوں اور ڈاکومنٹس کے مکمل ہونے کے اگر نہیں ہوتے تو وہ کوئی بھی اپنی پراپرٹی فروخت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ایسی کئی شکایت سندھ بھر میں ہوتی ہیں، تو موصول ہوئی تھی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو، جس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور سندھ بھر میں ہر ضلع میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ایسی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ ان معاملات کو دیکھے گی اور یہ یقین جو ہے انشور کرے گی کہ جتنے اس طرح کے کیسز ہیں ان کے کھاتے تبدیل کروا دیے جائیں گے، ان کے پاس جو بھی شکایت موصول ہوگی تو وہ اس پہ عمل درآمد کرائیں گے۔ اور ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا تھا کہ آپ ہر 15 دن میں اس معاملے پہ اجلاس بلائیں گے۔ اسی طرح سے کمشنر جو ڈویژنل سطح پر ہے ان کو بھی ہدایت جاری کی گئی کہ آپ اس معاملے پر جتنے آپ کے ڈویژن میں جو ڈسٹرکٹس آتے ہیں اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے آپ پوزیشن لیتے رہیں گے۔ تو یہ ایک انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے، ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ یہ اس طرح کے حکم نامے تقریباً 2019 سے جاری ہوتے ہوئے آئے ہیں، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہی افسران جو موجود ہوتے ہیں وہ اس پر عمل درآمد نہیں کراتے ہیں، وہ اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مختلف قسم کے حربے ڈالتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ جو کام ہے، جو اصل لوگ جو ہیں، اسی طرح سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو اصل لوگ ہیں جن کی زمینیں ہیں تو وہ ان کے کھاتے تو تبدیل نہیں ہوتے، مگر جو باثر لوگ ہیں جو رشوت دیتے ہیں ان کے کھاتے جینئن کھاتے بھی تبدیل کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ریونیو کا یہ ایک معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محکمہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ کوشش بھی کی جاتی ہے، جس طرح سے سب رجسٹرار آفیسز میں ای رجسٹریشن کا سسٹم نافذ کیا گیا ہے اس وقت، اور اسی طرح سے ریونیو ریکارڈ کو جو ہے کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات وقتاً فوقتاً اٹھائے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ کوئی اپنا جو سسٹم ہے اس میں سے نکال دیتے ہیں، اپنے معاملات ایسے رکھ لیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ صرف اپنی کارروائی میں ضرور کامیاب جاتے ہیں، مگر عام جو انسان ہے اس کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملتا۔ تو بہرحال اس وقت بھی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایسا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ اس پہ جو ہے مانیٹر خود کریں گے تاکہ جس مقصد کے لیے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہو سکے اور عام انسان جو عام لوگ ہیں ان کو کم سے کم ریلیف ملنا چاہیے۔ اچھا زاہد، یہ بتائیں کہ کراچی میں سسٹم کے تحت سرکاری اور نجی افراد کی زمینوں پر جو قبضے کیے جاتے ہیں اور ان کے جو کھاتے تبدیل کیے جاتے ہیں تو وہ کرنے کے معاملات میں کچھ کمی آئی ہے، ایسے واقعات میں کچھ کمی آئی ہے، یا پھر دن بدن یہ معاملات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی ریکوری نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے۔ کراچی میں گزشتہ 15 سالوں سے ایک سسٹم نافذ ہے اور یہ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ پورے شہر میں ریونیو افسران یا ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کراتا رہا ہے، اور اس کے تحت جو بھی زمینوں، سرکاری زمین ہو یا کسی بلڈر کی زمین ہو، کسی پرائیویٹ جو ہے فرد کی زمین ہو، ان کی جو ہے پراپرٹیز پہ قبضے ہوتے ہیں، ان کے کھاتے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ جس کے بعد اب جو ہے ریسنٹلی کچھ شکایات ہوئی ہیں، جو آباد جو ہے جن کے رہنما ہیں ان کی جانب سے، صدر کی جانب سے مختلف خطوط بھی لکھے گئے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، جو ایسوسی ایشن آف بلڈرز ڈیولپرز ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے۔ دوسری جانب جو کراچی کے تاجر ہیں ان کی جانب سے بھی شدید احتجاج کیا گیا ہے اس معاملے پر، اور یہ معاملہ جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے سامنے بھی رکھا گیا، اور حال ہی میں چیف آف آرمی اسٹاف جو کراچی میں آئے تھے اس میں بھی یہ معاملات انہوں نے رکھے تھے کہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ جو ہمیں کام کرنے نہیں دیتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت جو اینٹی انکروچمنٹ فورس ہے وہ بھی اس کے لیے کام کرتا ہے۔ محکمہ ریونیو کے جو افسران ہیں وہ سسٹم کے تحت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہماری زمین پہ قبضہ ہوتا ہے 100 ایکڑ زمین پہ، تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر آدھی زمین ہمیں دے دیں اور آدھی زمین آپ رکھ دیں، تو مجبور ہوتے ہیں یہ بلڈرز اس سارے سسٹم کو ان کو آدھا حصہ دینے میں، کیونکہ اس کے علاوہ
سوا کوئی جو ہے راہ نہیں ہوتی. حالانکہ بلڈرز کی جانب سے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی بار بار سندھ ہائی کورٹ کے ایک اپیل کی گئی ہے کہ آپ اس معاملے میں ایک الگ سے بینچ بنائیں تاکہ ان معاملات کو دیکھیں. تو اس وقت جو نظر یہ آ رہا ہے کہ ان شکایات کے بعد اور جو نوٹس لیا گیا ہے اور مختلف ادارے اس حوالے سے سرگرم ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی رپورٹس بھی دی ہیں, تو اس کے بعد کچھ چیزیں ہمیں جو ہے پازیٹیو نظر آنے لگی ہیں. اور اسی وجہ سے کچھ روز قبل بھی جو مختلف جو ڈپٹی کمشنرز تھے جو سسٹم کے لیے کام کرتے تھے ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے اور دوسرے جو افسران ہیں ان کو مقرر کیا گیا ہے. تو ایک تاثر یہ ضرور ملا ہے کہ اب سسٹم کے خلاف کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے اور سسٹم جو ہے اب کراچی میں جو کچھ نہ کچھ وہ جو ہے کمزور ہوا ہے.